اچھا، جہاں اس کی بات ابھی کریں گے کہ کیوں ملتے جلتے ہیں، اس کی بھی بات بتاتا ہوں، لیکن ایک بات اور، جب تک یہ 1901 میں دریافت نہیں ہوا تھا تو لوگ تورا کے اوپر شک کرتے تھے کہ تورا کے اندر اتنے واضح قانون اور اتنے بہترین قانون اتنی پرانی ہسٹری میں لکھے نہیں جا سکتے، یعنی آج سے 3500 سال پہلے ایسے قانون انسان نہیں لکھ سکتا۔ تو لوگ الزام دیتے تھے کہ یہ تقریباً بابل کی اسیری کے بعد جب یہ آئے ہیں تو تب لکھے ہوں گے، پہلے نہیں، اور بعض کہتے نہیں تب بھی نہیں لکھے ہوں گے، یہ جب روم نے ان کو نکال دیا تو اس کے بعد یہ 9ویں صدی 8ویں 9ویں صدی میں ہی تقریباً انہوں نے لکھے ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان اتنا عقل مند نہیں تھا، اتنا علم نہیں تھا انسان کے پاس کہ وہ اتنے واضح قانون بنا سکے اور اتنا بڑا لا تحریر کر کے اس کے اوپر کوئی عدالتیں مقرر کر سکے، ایسا کوئی نظام دنیا میں پہلے تھا ہی نہیں۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن بات ہے کہ 3500 سال پہلے تورا ایک قانون کی کتاب لکھی جائے، یہ یہودیوں نے بابل کے سیری کے بعد جب آئے ہیں تو تب انہوں نے لکھی ہوگی۔ تو لوگ اس کا انکار کرتے رہے کئی صدیوں تک اور کہتے رہے کہ نہیں، اتنی پرانی ہسٹری میں ایسی کوئی چیز لکھی نہیں جا سکتی تھی، یہ ناممکن سی بات ہے تھے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ اس کے کافی قانون اس سے ملتے جلتے کیوں ہیں تورا سے؟ کیا تورا نے اس تورا کے یہ جو الفاظ ہیں، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کیا تورا نے اس کی کاپی کی ہے؟ دیکھیں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قانون میں بہت فرق ہے، یہاں پر غلاموں کے بارے میں بھی لکھا ہوا یہ وہ، لیکن آپ تورا میں پڑھیں گے تو غلاموں کی آزادی کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، 7 سال کے بعد غلام آزاد کیا جائے۔ عبرانی غلام میں اور غیر قوم کے غلام میں تھوڑا فرق بھی بتایا گیا ہے، لیکن پھر تورا کے قانون کے بارے میں ایسے بھی لکھا ہے، دیسی ہو یا پردیسی ان سب کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ پھر ہر 50ویں سال یوبلی آئے تو تمام غلاموں کو آزاد کر دینا چاہیے، اور پھر یہ بھی جو لوگوں نے اپنی جائیدادیں گروی رکھی تھی اور واپس چھڑانے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو بغیر پیسے لیے فری میں ان کی جائیدادیں واپس کی جائیں تاکہ ہر آدمی اپنی ملکیت کا دوبارہ وارث بن جائے۔ خدا کا بڑا رحم ہے اس قانون میں۔ پھر پناہ کے 6 شہر بھی بنا کے دیے کہ اگر کسی سے نادانستہ طور پر غلطی سے کوئی مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے، تو اسے قانون میں تو سزا ملے گی موت کی، لیکن یہ پھر غلط ہو جائے گا، اس کے ساتھ نرمی برتی جائے، اسے کوئی سزا نہ دی جائے کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا، تو پھر اس کے لیے پناہ کا شہر بنایا گیا کہ وہ وہاں چلا جائے اور اسے وہ سزا نہ ملے۔ بہت سارے قانون تورا میں ایسے جس کا ذکر بھی نہیں ہے حمورابی میں۔ تو حمورابی کے جو 282 قانون ہیں وہ سارے کے سارے تورا میں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، اور کچھ قانون جو ہیں، لا جو ہیں، وہ حمورابی میں ملتے ہیں، حمورابی کے قانون میں۔ تو وہ کیوں ملتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر تورا کے کچھ قانون حمورابی کی کوڈ آف لا میں کیوں پائے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو کوڈ آف لا ہے وہ الہام سے، خدا کے الہام سے۔ تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح ختنے کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے کہ جی کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل ختنہ کرتا ہے، ختنہ تو بہت پرانا ہے اور غیر قوموں میں بھی پایا جاتا تھا۔ جب ابراہیم کا ختنہ آپ کہتے ہیں، ابراہیم کے ہی دور کے بعد کی بات ہے یا اسی کے لگ بھگ قریب کی بات ہے، غیر قوموں میں یہ ختنہ پایا جاتا تھا۔ وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایجپشن لوگ بھی کرتے تھے ختنہ، فلاں لوگ بھی، تو یہ ختنہ کیسے کرتے تھے؟ تو اس کی بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب ابراہیم کا ختنہ ہوا تھا تو ابراہیم کے گھر میں ہزاروں نوکر تھے، ہزاروں کی تعداد میں، جو غیر اقوام سے تھے، ان سب کا بھی ختنہ ہوا تھا۔ پھر اسماعیل کا بھی ہوا تھا، تو اسماعیل پھر اپنے گھر سے نکل کے عربوں میں چلا گیا۔ پھر ابراہیم کی موت کے بعد اسحاق کے پاس وہ سارے نوکر تھے، اسحاق کی موت کے بعد عیساؤ کے پاس وہ سارے نوکر تھے، عیساؤ کا بھی ختنہ ہوا تھا، اور عیساؤ بھی اس مذہب میں قائم نہ رہا، ابراہیم کے وہ عربوں میں چلا گیا، اور اس کے ساتھ ابراہیم کے ہزاروں نوکر بھی جو تھے وہ بھی سارے عربوں میں ہی چلے گئے۔ اس طرح ختنہ جو ہے عربی لوگوں میں چلا گیا۔ یہ جو حمورابی ہے یہ عربی ہے، یہ عربی ہے، عرب نسل سے ہے۔ ابراہیم خدا کے سارے قانون جانتا تھا، سارے قانون سے واقف تھا، اور اس کے ذریعہ سے یہ ٹریڈیشن جو تھے، رسم و رواج جو تھے، آگے پاس ہو رہے تھے۔
حکم بھی، خدا کے حکم بھی، خدا کی قانون کے حکم بھی، کیونکہ ابراہیم جب اتنا بڑا کنبہ اپنا لے کر، تو یہ ابراہیم کے پاس بھی یہ حکم خدا کی طرف سے آئے اور کچھ ٹریڈیشن کے طور سے بھی آئے. کہاں سے؟ نوح کے خاندان سے. تو یاد رکھیں کہ آدم کو بھی کچھ قانون پتا تھے، پھر آگے چل کے حنوک کو کافی قانون خدا کی طرف سے ملے. اسی لیے نوح کے دور میں لکھا ہے کہ ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، اس لیے طوفان آیا. طریقہ بگاڑ لیا، سب بگڑ گئے، کوئی راست باز نہ رہا. راست باز وہ ہوتے جو اچھے کام کریں، تو جو برے کام کرتے ہیں ان کو کیسے پتا کہ برے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایک طریقہ تھا، ایک قانون تھا. پھر نوح کے دور میں سب کا طریقہ بگڑ گیا. یہ لفظ طریقہ بتاتا ہے کہ طریقہ تھا، ایک معاشرے کو چلانے کا کوئی اصول، کوئی طور طریقہ تھا جو بگڑ گیا. انہوں نے چھوڑ دیا، ان قانونوں پر، ان باتوں پر وہ نہ چلے، تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے زمین کو برباد کر دیا. پھر آگے نوح اور اس کے تینوں بیٹے، وہ سب قانون اور وہ سب باتیں جانتے تھے. ان تینوں کے ذریعے سے ٹریڈیشن، رسم و رواج اور قانون آگے پاس ہوتے رہے. تو سم جو ہے وہ 600 سال جیتا رہا. تو طوفان کے بعد اس کی اتنی لمبی زندگی تھی کہ سم کے بارے میں اس کی عمر کا حساب لگایا جائے تو ابراہیم کے دور تک، بلکہ اسحاق کی پیدائش کے بعد اس کی موت کا دور بنتا ہے. حساب میں نے حساب کر کے دیکھا بھی ہے، ایسا ہے. اگر نسب ناموں کو گنا جائے، سب کی عمروں کا حساب لگایا جائے، تو سم کی وفات کا سال اس وقت آتا ہے جب اسحاق بھی کافی بڑا ہو جاتا. پھر تو اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ابراہیم جو ہے اس نے ملک صدق بادشاہ کو جو درج کی دی تھی یہودی ٹریڈیشن کے مطابق، وہ سم تھا. تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، واقعی یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ وہ سم ہی تھا، کیونکہ سم اس وقت زندہ تھا. اور تینوں بھائیوں میں سے سم جو تھا وہ ایک روحانی شخص تھا اور خدا سے پیار کرنے والا، اور آگے اسی کی امت میں سے آگے لوگ آئے ہیں. ابراہیم بھی اسی کی قوم میں سے، سم کی قوم میں سے آیا. سم جو تھا اس کے ذریعے سے بھی ٹریڈیشن آگے پاس ہوئی ہیں. یہ قانون آگے پاس ہوئے کیونکہ ابراہیم کو ضرور یہ پتا تھا کہ انصاف کرتے وقت وہ یہ ضرور جملے بولتے ہوں گے، ہاں تو کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، ہمارا یہ قانون ہے، ہمارے خدا کا یہی قانون ہے. کیونکہ اگر قانون کو بڑی آسانی سے بولنا ہے تو خدا نے بھی تورا میں یہی سمجھایا. پورے قانون کا جو لب و لباب ہے، جو ایک جملے میں ادائیگی ہے کہ اس قانون کا مطلب بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس کی مطلب اہمیت، اس کی طاقت کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے اسے لاگو کرنا چاہیے. تو خدا نے بھی اسے اسی طرح بیان کیا کہ موسیٰ کو لکھ کر دیا. کہا خدا نے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ. قانون ایسا ہونا چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے. نہ کسی امیر آدمی کو دیکھ کر، بڑے کو دیکھ کر روح رعایت کرنا، نہ غریب کو دیکھ کر اس کا مقدمہ بگاڑنا. ایسے خدا نے بولا ہے. امیر اور غریب کو ایک کرنا. ہمارا ابھی میں امیر اور غریب کو ایک کرنے کی بات نہیں ہے. امیر آدمی بس معاوضہ دے اور غریب آدمی کو خوش کر دے تو مقدمہ بس ختم ہو گیا. اس طرح سے ہے. حمورابی میں 3 درجے بنائے گئے ہیں، اس کو الگ الگ کیے گئے. لیکن خدا کی تورا میں غلام چونکہ آزاد نہیں ہوتے، ان کے الگ قانون ضرور بنے ہیں، لیکن کیونکہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں. عورتوں کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، اسے مرد کو اوپر ظلم کیا جائے تو اسے زیادہ رقم ملے گی. اس کی اگر آنکھ پھوڑ دی جائے تو اسے اگر معاوضہ دیا جائے گا اس کے بدلے، تو اسے جیسے اسے 1 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، تو عورت کو اگر دیا جائے گا تو 50,000 دیا جائے گا، آدھا دیا جائے. حمورابی کے مطابق یہ عورت کو کم اور مرد کو زیادہ. تو یہ چیزیں تورا میں تو نہیں ہے. تورا میں تو ایسا نہیں کیا گیا کہ اگر عورت کے اوپر بات آئی تو پھر آدھی، تو مرد کے اوپر ہے تو اس کو پورا دے دو، اسے پورا حصہ دے دو، عورت کو آدھا کر دو. تو اس لیے جائیداد میں بھی ایسا کیا گیا ہے، اور اس طرح اسلام میں بھی ایسا ہی کہ عورتوں کا حصہ کم ہوتا ہے، مردوں کا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ تورا میں ایسا نہیں. تو قانون میں فرق ہے. اور یہ بات کہ آخر اس میں تورا کے الفاظ کیوں نظر آتے ہیں تورا میں لکھے ہوئے اس میں حمورابی میں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو خدا کے نبی ہیں، مقدس قوم، ان کے پاس جو آئین اور قانون تھے وہ آگے، وہ رسمیں، وہ ٹریڈیشن، وہ حکم جو تھے وہ آگے پاس ہو رہے تھے. تو یہ ہے وجہ. اگر ابھی بھی کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی یا نہیں آئی تو کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتا ہے. یہ حمورابی قانون جو ہیں
وہ بہت سارے لوگوں کی مدد سے بنائے گئے. حمورابی سے پہلے سومیرین قوم تھی، ان کے پاس بھی لکھے ہوئے قانون تھے، اور اس سے پہلے اکیڈین تھے، ان کے پاس بھی لکھے ہوئے قانون تھے. سو اکیڈین اور سومیرین، ان سے بھی مدد لے کے حمورابی نے بعد میں قانون لکھے. اور اس وقت اورل زبانی خدا کے نبیوں سے بھی ٹریڈیشن آگے پاس ہوئے، ان کے ذریعے سے بھی حکم جو تھے وہ ان کے نوکروں کے ذریعے سے اور دیگر لوگوں کے وسیلہ سے، اسماعیل بھی ہو گیا، عیساؤ بھی ہو گیا، ان کے ذریعے سے آگے خدا کے شرعی قانون جو تھے، جو نبیوں کی زبانی چل رہے تھے، وہ بھی آگے پہنچ گئے. تو پھر اسی سے اس نے مدد لی ہے. اور یہ جملہ جو ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، یہ خدا کے نبیوں کی زبانی نکلتے تھے یہ جملے. تو یہ بہت پاورفل تھے. بولتے وقت ایک جج اگر اپنے قانون کے اوپر، اپنے انصاف کی شفافیت پر زور دینے کے لیے اگر کچھ بولے، تو آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت بولنے سے یہ سارے قانون کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جی ایسا ہے. لیکن حمورابی نے کاپی کی ہے ابراہیم کے خدا کی باتوں کی، اور کاپی کی ہے سومیرین لوگوں کی، اکیڈین لوگوں کے قانون کی. جو چیزیں اسے اچھی لگی اسے یکجا کر کے لکھی ایک پتھر پر. اس نے دعویٰ کیا کہ جناب مجھے سورج دیوتا نے دیا. یہ سورج دیوتا کی بات کرتا ہے، تو اس نے اپنے قانون میں بت پرستی کو گناہ نہیں کہا، اس کے خلاف یہ نہیں بولا. اور تورات تو جو ہے بت پرستی کے خلاف بولتی ہے، انسانوں کی قربانی کے خلاف بولتی ہے. تورات یہ بھی کہتی ہے کہ غلاموں کو بالکل آزاد کر دو، بالکل آزاد ہوتے آزاد کر دو، انہیں جانے دو. اور اگر کوئی غلام جانا ہی نہ چاہے اور رہنا چاہے تو اس کا کان ایک استاری سے اس میں سوراخ کر دو، جیسے لوگ بالی ڈال لیتے ہیں کان میں، تاکہ اس بات کا نشان ہو کہ یہ غلام جو ہے یہ کبھی جانا نہیں چاہتا، اپنے مالک کے ساتھ ہی ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. لیکن وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس سے بھاگا ہے غلام تو اسے مار ڈالو، اس کا کان کاٹ ڈالو، اسے سزائے دو. اور کلام میں تورات میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کے ظلم کی وجہ سے اس کے پاس سے بھاگ کر چلا آئے اور وہ تیرے شہر میں پناہ ڈھونڈتا پھرے تو اسے تنگ نہیں کرنا، اور نہ ہی اسے اس کے آقا کے حوالے کرنا. یہ باتیں تو حمورابی بادشاہ کے قانون میں نہیں ہے، وہ تو غلاموں کے حق میں نہیں ہے. خدا تو غلاموں کو بچانا چاہتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ جب تو کسی مصری کو دیکھے تو اس سے نفرت نہ کرنا، اس سے محبت کرنا، اپنے دشمن سے بھی، کیونکہ تو یاد کر تو بھی ان کے ملک میں غلام تھا. تو اس لیے خدا نے غلاموں سے محبت کرنے کو اسرائیل کو کہا کہ تو بھی ایک غلام تھا، اور تو غلام کے دل سے واقف ہے، کیونکہ تو خود غلام تھا، اس لیے تو غلام کے دل سے، اس کے دکھ سے تو واقف ہے. تو اس لیے کسی پردیسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اور یہ بھی کہا کہ جب انصاف کرو تو پردیسی اور دیسیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، ایک جیسا کرنا، کہ خدا رحم کر کے معاف کرتا ہے، قانون میں موت کی سزا ہے. تو یہ بات ہے جی کہ حمورابی میں یہ باتیں کیوں پائی جاتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دلیلیں دی ہیں یہ کافی نتیجے پر پہنچا. میں نے حمورابی کے اوپر بہت ساری تحریریں پڑھی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز بھی جو حمورابی قانون کے بارے میں بتائی گئی ہیں اور تورات کے خلاف بنائی گئی ہیں وہ بھی سنی ہیں، دیکھی ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ہے اس کا جواب. خدا آپ کو برکت دے جی، خداوند میں خوش رہیں. خدا کے آئین اور قانون سچے ہیں، اور تورات خدا کی سچی اور الہامی کتاب ہے. آمین.